نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم، رات کو ہم نے نامہ سپارہ آخری پاؤ اور 10واں سپارہ سنا، اس کی اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ سورہ انفال رات کو ہم نے سنی، یہ سورت مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے لحاظ سے 8ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 28ویں سورت ہے۔ اس سورت میں مال غنیمت کا ذکر ہے جسے عربی زبان میں انفال کہتے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورت الانفال رکھا گیا۔ اس سورت میں مال غنیمت کے احکام کا بیان ہے۔ اتحاد و اتفاق، مسلمانوں کا غزوہ بدر کے لیے نکلنے اور تعداد کی قلت کے باوجود اللہ کی تائید و نصرت سے کامیابی، دشمن کے خلاف جہاد کی تیاری اور دین کی بنا پر ایک دوسرے کی مدد کرنے اور معرکہ بدر میں دونوں جماعتوں کے قتال کی کیفیت، مسلمان اور کافروں کے درمیان معاہدوں کے احکام اور دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے احکام کا بیان ہے۔ انفال مطلقاً مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں، اور کسی مجاہد کو غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے مجاہدین کے مقابلے میں کچھ زیادہ دینے کو بھی انفال کہتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ کریم نے کامل مومنین کی یہ صفات بیان کی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی سچے پکے مومن ہیں۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا کچھ لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہیں تھے، اور مجاہدین کی خواہش تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں جو مشرکین مکہ کا لشکر بڑھ رہا ہے مدینہ کی طرف، ان کے بجائے ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے ٹکراؤ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مشرکین مکہ سے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو۔ آیت نمبر 9 تا 24 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت سنانے کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تھے۔ میدان بدر میں سخت زمین اور پانی کے چشمے کفار کے پاس تھے، نرم زمین جس کے اوپر چلنا مشکل ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے پاس تھی، پانی کی بھی قلت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے توہمات پیدا ہونے لگے کہ پتہ نہیں فتح کیسے ہوگی۔ اور پھر اللہ کریم کے فضل و کرم سے بارش ہو گئی، مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ پانی ذخیرہ ہو گیا، اور پھر ان کے لیے وہ جو زمین تھی نرم، وہ بارش سے وہ سخت ہو گئی اور چلنا پھرنا بھی آسان ہو گیا۔ اللہ کریم نے میدان جہاد میں پسپائی اختیار کرنے والوں کو اپنے غضب کا حقدار قرار دیا۔ میدان بدر میں رسول پاک علیہ السلام نے مٹھی میں ریت لے کر، کنکر لے کر کفار کی طرف پھینکے اور فرمایا یہ لوگ رسوا ہو جائیں۔ یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا کے پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب، وہ کنکر، وہ ریت آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ جب آپ پھینک رہے تھے حقیقت میں رب نے پھینکی تھی۔ اللہ کریم نے بدر کو فیصلہ کن جنگ قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا ایمان والو، جب میرا حبیب تمہیں بلائے تو تم فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا یہ مت سمجھنا کہ ظالموں کے فتنے کا وبال صرف ان لوگوں تک محدود رہے گا۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا امر رک گیا تو برائی کے اثرات پورے معاشرے میں پھیل جائیں گے۔
آیت نمبر 26 میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی بے بسی اور بعد میں اللہ کی مدد سے مضبوط ہونے اور اس نعمت پہ رب کا شکر ادا کرنے کا بیان ہے۔ پھر فرمایا اللہ اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ آیت نمبر 30 میں ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے اپنی پارلیمنٹ میں رسول پاک کے بارے میں جو مشاورت کی اس کے حوال بیان کرتے ہوئے فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے حبیب جب کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا معاذ اللہ قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے، وہ مکر کر رہے تھے آپ کے خلاف، اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ آیت 32 سے 35 میں فرمایا کفار مکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس یہ قرآن حق ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسائے یا ہمیں دردناک عذاب دے، لیکن اللہ نے فرمایا حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان کو عذاب نہیں ہوگا، اور جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا بیت اللہ کے پاس مشرکوں کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی صورت میں تھی، اور آگے چل کے اللہ نے مقصد جہاد بیان فرمایا کہ کفار سے جنگ کرتے رہو تاکہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر 10واں پارہ ہم نے سنا، 10ویں پارے کے شروع میں کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا۔ جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملے گا جنگ میں فتح کی صورت میں اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، حضور کے اہل بیت کے لیے، پھر قوم کے یتیم مسکین سب کے لیے۔ اللہ کا حبیب جیسے چاہے گا وہ 5ویں حصے کو تقسیم فرمائے گا۔ آیت نمبر 42 میں بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی، یعنی مسلمانوں کی طرف زمین کا نرم ہونا، پانی کی قلت، اسلحے کی قلت، یہ مسلمانوں کی کمزوری کو ظاہر کر رہی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے خدشات پیدا ہونے لگے۔ تو اللہ نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا اس لیے ہوا تاکہ اللہ اپنے طے شدہ فیصلے کو نافذ کر دے، یعنی اللہ مسلمانوں کو فتح دے۔ آیت نمبر 45 میں اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ مسلمانوں اور کفار پہ اللہ نے نیند طاری کر دی، اور کفار مسلمانوں کو خواب میں تھوڑے کر کے دکھائے گئے تاکہ مسلمان کمزور دل نہ ہو جائیں، اور اللہ نے کفار کو بھی مسلمان تھوڑی تعداد میں دکھائے تاکہ کفار مسلمانوں کو تھوڑا سمجھ کے اور زیادہ دلیر ہو جائیں، وہ میدان جنگ سے بھاگنے نہ پائیں۔ اور پھر فرمایا جنگ میں کفر کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کافروں کی طرح اپنی طاقت پہ تکبر غرور نہ کرو اور دکھلاوا بھی نہ کرو۔ مزید بتایا شیطان کافروں کو فتح کی بشارت دیتا ہے اور اپنی حمایت کا یقین دلاتا ہے، لیکن حق و باطل کے مقابلے میں وہ الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے۔ آیت نمبر 48 میں منافقین کے اس حاسدانہ قول کا ذکر فرمایا کہ جب مسلمانوں کی ہمت اور جرت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ آیت نمبر 53 میں قانون قدرت کا ایک اصول اللہ کریم نے بیان کیا، جسے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں یوں بیان کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آیت نمبر 54 میں فرمایا آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی کو جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کر دی گئیں۔ آیت نمبر 56 تا 58 میں یہودی قبائل کی عہد شکنی اور دوبارہ ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں
صلح کے معاہدے کو ختم کرنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی دستیابی، قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو اور ہائی الرٹ رہو۔ ہر وقت دشمن کے مقابلے میں اپنے جنگی گھوڑے اور اپنے ٹینک اور میزائل تیار رکھو تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ۔ آگے چل کے بتایا اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو تو تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پہ توکل کرو، اور اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو تمہارے درمیان الفت پیدا نہیں ہوگی۔ فرمایا نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کے تابع فرمان مومنین کی جماعت بھی آپ کو کافی ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پہ فتح عطا فرمائے گا۔ پھر بعد میں جب مسلمانوں میں کمزوری آئی تو فرمایا اللہ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پہ فتح عطا فرمائے گا۔ ابتدائی اسلام میں جنگی قیدیوں کے احکام نہیں آئے تھے، اور رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مشورہ سے جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا جو قیدی میدان بدر میں قید ہوئے تھے۔ قرآن نے اس مرحلے پر اس فیصلے کو ناپسندیدہ پسندیدہ قرار نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کی اجتہادی خطا پہ مواخذہ بھی نہیں فرمایا۔ آیت نمبر 72 میں بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور آگے چل کے فرمایا کہ یہی سچے پکے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے، عزت والی روزی ہے۔ اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہجرت سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والوں کے حقوق درجات میں فرق کے باوجود حقوق برابر ہیں۔ سورۃ توبہ ہم نے سنی، یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے دونوں کے درمیان فصل کے لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی کیونکہ دونوں کے احکام ایک جیسے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے لحاظ سے نامی، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 114ویں صورت ہے۔ چونکہ صورت میں مشرکین سے سابقہ معاہدات منسوخ کر کے برات کا اعلان کیا گیا، اس لیے اس کو سورۃ البرات بھی کہتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں بند اور مناسک کے حج ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ مشرکین سے حالت جنگ کا اعلان، جبکہ اہل کتاب سے جزیہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان کے احبار اور رہبان کے باطل عقائد و نظریات کا رد کیا گیا۔ حرمت کے مہینوں کے احکام، جہاد کی ترغیب، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مسجد درار بنانے والوں کی مذمت، دیہاتیوں میں سے نیک اور بد لوگوں کا ذکر، بغیر عذر کے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کی ندامت، اور تنگی کے بعد توبہ کی قبولیت کا بیان، زکوٰۃ کی مشروعیت اور فضیلت علم کا بیان فرمایا گیا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا، اور یہ بھی فرمایا جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پہ معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا 4 مہینے کا نوٹس پیریڈ گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، ان کا مکمل محاصرہ کریں، اور وہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور حق کی تلاش میں اے حبیب آپ کے پاس آئے، اسے موقع دیں،
اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیں۔ آیت نمبر 8 سے 10 میں بتایا کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نخواستہ غالب آ جائیں تو قرابت داری کا بھی پاس نہ رکھیں۔ مزید بتایا ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور اس کے تقاضوں پر کار بند رہیں تو پھر وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں، یعنی ان کے لیے ماضی کی نفرتوں کو دل سے نکال دیا جائے۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا جو کفار وعدہ کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں پھر وہ کسی روح رعایت کے مستحق نہیں ہیں، وہ پہلے بھی رسول پاک کے ساتھ اس طرح کی عہد شکنیاں کرتے رہے۔ آیت نمبر 16 میں بتایا کہ مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی تاکہ سچے مسلمانوں کا کردار کھل کے سامنے آئے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں بتایا کافروں کا شعار مسجدیں بنانا نہیں ہے، مساجد کو تعمیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اگرچہ اچھے کام ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان، اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور صرف یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں حکم ہوا تمہارے باپ دادا بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پہ ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ دو اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ آیت نمبر 24 میں ان تمام چیزوں کا یکے بعد دیگر ذکر فرمایا جن سے انسان کو فطری طور پہ محبت ہوتی ہے، یعنی باپ دادا اولاد بھائی بہن بیویاں شوہر کنبہ کمایا ہوا مال تجارت جس کے خسارے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، پسندیدہ مکانات، ان سب چیزوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں مسلم ہے، لیکن یہ ساری چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ اگر محبوب ہو جائیں تو پھر تمہیں خدا کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ رسول کی محبت تمام محبتوں کے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا بعض اوقات کثرت تعداد پہ فخر کرنا یہ بھی شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی۔ 9 ہجری کے یوم الحج کو عرفات کے میدان میں اعلان ہوا اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہوں گے، اور فرمایا تنگ دستی کی فکر نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی فرما دے گا۔ آیت نمبر 29 میں اہل کتاب کو جزیہ دینے کا حکم دیا گیا اور فرمایا نہ دینے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 30 میں بتایا یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا بنا لیا، مگر یہ سب بناوٹی باتیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ عیسائیوں نے اپنے علماء راہبوں کو خدا بنا لیا، مسیح بن مریم کو بھی خدا بنایا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ منکر اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنے نور کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے، اور اللہ دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 34 میں علماء و مشائخ یہود کے باطل طریقوں سے لوگوں کے مالوں کو کھانے اور اللہ کے راستے سے روکنے کا بیان ہے، اور فرمایا یہ جو سونا چاندی مال و دولت لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، پھر حبیب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ قیامت کے دن ان کا سونا چاندی مال و دولت جہنم کی آگ کے اوپر تپایا جائے گا، اور اس سے ان کے پہلو پشتیں اور پیشانیوں کو داغا جائے گا،
اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھو۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 39-38 میں فرمایا جب جہاد کے لیے عام اعلان ہو جائے پھر سستی نہ کرو، جو ایسا کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پہ غار ثور میں سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک شان قرآن نے بیان کی، اور ایک آیت میں مختلف انداز میں ابو بکر صدیق کا قرآن نے 6 مرتبہ ذکر کیا ہے قرآن کے اندر۔ پھر فرمایا اللہ نے کلمہ کفر کو پست رکھا، اللہ کا دین ہی سر بلند رہے گا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جب جہاد کے لیے بلایا جائے پھر اس کے لیے تم نے نکلنا ہے۔ منافقین طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں اور جہاد کے اندر وہ شامل نہیں ہوتے۔ اور پھر اللہ کریم نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جن میں سے جس کو بھی زکوٰۃ دیں گے ادا ہو جائے گی۔ فقیر، مسکین، عاملین زکوٰۃ، نو مسلم، غلام کو آزاد کرنا، قرض دار کی مدد کرنا، فی سبیل اللہ، ہر وہ کام جس میں مخلوق خدا کا فائدہ ہے، جیسے دینی مدارس بھی زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہیں، اور مجاہدین، یہ سب جہاد کے مختلف مصارف ہیں۔ اور پھر اسی 10ویں پارے کے آخری رکوع میں فرمایا گیا اے حبیب ان کفار مشرکین کے لیے آپ دعا کریں یا نہ کریں اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان منافقین کے لیے دعا کریں گے، یہ چونکہ آپ کے بے ادب ہیں، اللہ پھر بھی ان کو عذاب ضرور دے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔